حج میں ایک ٹریننگ ہے اور حج جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر ہی کی ٹریننگ کرنی ہے. صبر کی ٹریننگ بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ حج امپاورڈ بھی کرتا ہے. ویمن امپاورمنٹ کا تو بہت بڑا ذریعہ ہے کہ بے شک حج کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یعنی محرم کے ہونے کے باوجود عورت کو بہت ساری باتوں کا پتہ بھی ہونا چاہیے اور اسے حالات و واقعات سے نمٹنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اسے پتہ ہونا چاہیے اتنا بڑا گلوبل فیسٹیول ہے مسلمانوں کا، اور آپ کو یہ بات وہاں جا کے سمجھ آتی ہے کہ اتنے کلچرز اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں اور ایک اسلام کی قوت بھی نظر آتی ہے. اب یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے استاذہ. میں نے بھی جو پہلی دفعہ حج کیا اس میں نے یہی محسوس کیا کہ یہ سب چیزیں سکھا دیتے ہیں جن کی آپ نے طرف توجہ دلائی. آپ کو کمپنی والے بھی بتا دیتے ہیں، جن ٹور کمپنیز کے ساتھ آپ جا رہے ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ جو آپ کی حج ٹریننگز کر رہے ہوتے ہیں، یہ سامان رکھ لیجئے گا، یہ مت رکھیے گا، یہ کر لیجئے گا، اچھا میڈیسنز کون سی لے لیجئے گا، ویکسینیشنز کون سی لے لیجئے گا. لیکن جو اسپرچویلٹی ہے، جو پیشنس ہے، جو حج سے اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے کیسا انسان باہر آئے، وہ والی کمی آپ کو وہاں جا کے بہت محسوس ہوتی ہے. اس لیے کہ احرام باندھنا تو سکھاتے ہیں لیکن لباس التقویٰ پر بات نہیں ہوتی، تقویٰ کا لباس. اور وہ ایک سیشن میں سیکھنے والی چیزیں بھی نہیں ہیں نیچرلی، وہ تو ظاہر لائف لانگ چیزیں ہیں. لیکن بہرحال اس بارے میں سیشنز لینے چاہیے، باقاعدہ طور پر سیشنز ہونے چاہیے. میں نے دیکھا ہے حج ٹریننگز میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ یعنی باقاعدہ طور پر حج پرفارم کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ سکھا دیتے ہیں. حج کی کتابیں ہیں نا، جتنی کتابیں آپ کھولتے ہو ہر کتاب میں ملے گا آپ کو حج احرام کے بارے میں ملے گا، طواف کے بارے میں ملے گا، سعی کے بارے میں ملے گا، آپ کو اس کے یعنی عرفات جانے کے بارے میں، مزدلفہ کے بارے میں، قربانیاں کرنے کے بارے میں، رمی جمرات اور طواف زیارہ کے بارے میں. اب یہ کہ اس کا ایک پہلو تو ہے. مثال کے طور پر ایک پہلو یہ ہے کہ آپ یعنی جمرات کی رمی کرتے وقت پتھر مار لیں. لوگ کہتے ہیں اچھا پتھر کتنا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو. اچھا اس وقت جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر پتھر مار بھی لیں گے، لیکن اس کی جو ریالٹی ہے نا، اس کے پیچھے جو سٹوری ہے، اس کے پیچھے جو واقعات ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. لہٰذا وہ صرف ایک ظاہری عمل رہ جاتا ہے. جیسے بنی اسرائیل نے گائے قربان کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر سے وہ شرک ختم ہو، ان کے دلوں کے اندر اخلاص آئے. لیکن انہوں نے کہا اچھا اس کا رنگ کیسا ہو، گائے ہو کیسی، جوان عمر ہو یا بچیا ہو، یا یعنی ہل جوتتی ہو یا نہ جوتتی ہو، وہ کیا کام کرتی ہو. تو اصل مقصد جو ہے وہ پیچھے چلا گیا. ایسے ہی پتھر کے سائز کے اوپر باتیں ہوتی رہیں گی تو نیچرلی رمی جمرات سے جو اصل مقصود ہے، اصل مطلوب ہے، وہ تو نہیں رہے گا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں مزدلفہ میں رات بتانا، تو سارے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ رات بیتے اور ہم جائیں، رات بیتے ہم جائیں. تو لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، کبھی وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، دھواں بہت ہے، ٹریفک بہت ہے، یہ کیا ہوا، یہاں کیوں سونا تھا. بھائی یہ جانے سے پہلے سیکھنا چاہیے کہ وہاں رات گزارنے کا کیا مقصد، مطلوب کیا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے صحرا میں لے جا کے آپ کو کیوں لٹا دیا یہاں. مزدلفہ کیا ہے؟ کھلا قبرستان ہی تو ہے. ایسا نہیں لگتا کہ جیسے 2 سفید چادریں پہنے ہوئے جب حاجی وہاں پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی سیمولیشن ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیمولیٹ کر کے دکھایا، کفن کی طرح لگتا ہے. اللہ. اور اگر آپ صحیح معنی میں غور و فکر کریں تو آپ ایک اور دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. سیلف ریفلیکشن کا ٹائم ہے. اس میں بہت زیادہ عبادات، ظاہری عبادات کی طرف بہت زیادہ اس رات میں کچھ نہیں کرنا، آرام کرنا ہے تاکہ ذہن آپ کا سوچے، تاکہ آپ کی روح جو ہے نا وہ سرشار ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے قابل. اور اگر آپ ایک لمحے کے لیے غور و فکر کر لیتے ہیں، ریلی مزدلفہ کی رات ایمان میں بہت اضافہ کرتی ہے. اللہ. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک سٹیپ ہے نا، مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ ان کو ضرور دیکھنا چاہیے، ایک چیز کو کہ کس طرح سے کون سا عمل ہمیں کیا کچھ دے جاتا ہے. تو ہم اگر اب یہ دیکھیں جیسے احرام ہے، احرام پہننا ٹھیک ہے، 2 سفید چادریں، دوسرا لباس ترک کر دیا. آپ نے یہ جان لیا کہ خواتین کسی طرح کے بھی جوتے پہن سکتی ہیں، کسی طرح کا بھی لباس پہن سکتی ہیں. اب اس لباس کے اندر کا انسان کیسا ہونا چاہیے، اس کو کس چیز کا علم ہونا چاہیے، اسے اپنے مقصد کے بارے میں پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا یہ لباس مجھے کیا سبق دیتا ہے اور ساری انسانیت کو کیا چیز دکھاتا ہے. کہ احرام کا لباس پہن کے جب آپ نے
یعنی نہ ناخن کاٹنے ہیں، نہ بال کاٹنے ہیں، نہ کسی لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہ نافرمانی کا کوئی کام کرنا ہے، نہ شہوانی گفتگو، نہ جھگڑا. تو اصل مقصد تو یہ ہے نا اس لباس کا، پیس ڈریس ہے، پیس ڈریس، اور پوری دنیا کے لیے وہ ٹینشن فری زون ہے جہاں جا کے آپ یعنی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، کسی درخت کو کاٹ نہیں سکتے، کسی جانور کو مار نہیں سکتے. تو آپ کو ایک خاص کیفیت میں رکھا جاتا ہے نا، جس کی وجہ سے سارے انسانوں کو بتایا جاتا ہے دیکھو امن کیسے قائم ہوگا اپنے رب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو اسپرچول گائیڈ لائن ہے نا اس کی بہت کمی ہے، اور جو یعنی ایک ذہنی تیاری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی، تو ظاہری پہلو غالب ہے، اور جو اس کی ریالٹی ہے وہ یا اس کی جو اصل حقیقت ہے یا اصل مقصد ہے وہ کہیں چھپ جاتا ہے.